ہیں کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو گویا اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں، تو پہلے فرائض کو فوکس کرنا ہوگا۔ فرائض سے غافل ہو کر نوافل کے لیے محنت کرنا یہ کوئی دانش مندی نہیں۔ اور فرائض میں پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کی کوالٹی کو کیسے بہتر بنائیں کہ ہم نماز کو اول وقت میں ادا کریں، اور پھر نماز میں تلاوت کی مقدار کو بڑھا لیں، رکوع اور سجدے میں تسبیحات کی تعداد میں اضافہ کر لیں، اور سجدے کی حالت میں تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں، سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے، یعنی سجدہ تو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں نوافل کا بھی حسب استطاعت اضافہ کر لیں۔ اور دوسرا عمل جو اس عشرے میں خاص طور پر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ روزہ۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہ فرماتے تھے۔ ایک عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ، دوسرا ذوالحجہ کے پہلے عشرے یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے روزے، تیسرے ہر ماہ میں 3 روزے، اور چوتھے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں۔ لیکن ان میں بھی پہلے یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے فرض روزے باقی ہیں جو کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے چھٹے ہیں تو پہلے ان دنوں میں اپنے قضا روزے رکھ لیں، اور جن کے فرض روزے پورے ہیں الحمدللہ تو وہ ان دنوں میں نفل روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور تیسرا عمل ہمیں کیا کرنا ہے ان دنوں میں؟ اذکار کی کثرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ گویا ان دنوں میں ہر وقت چلتے پھرتے کام کاج کرتے تکبیرات کہنا ہے، تو یوں ہمارا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ أنت في بيت الكريم وهو يعطي من سأل